بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھوپھو میں اتنی رات کہاں جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے پھوپھو سے کہا۔ جب سے اماں ابا مرے تھے سارا کاروبار پھوپھو نے اپنے نام کر لیا تھا اور کھانے کو روٹی بھی نہ دیتی تھی۔ جب میرے کھانا مانگنے پر آدھی رات مجھے گھر سے نکالتے بولی خود کما کر لا، میں آدھی رات سڑک پر چلنے لگی جب اچانک ایک گاڑی میرے سامنے رکی۔ میں ڈر کر بھاگنے لگی پر گاڑی میں بیٹھے اس نوجوان طاقتور شخص نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا اور اس کی وردی پر ڈی ایس پی جہانگیر لکھا تھا۔ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ کر پولیس اسٹیشن لے گیا۔ جیل میں لے جانے لگا جب میرے گلے میں لٹکتا لاکٹ دیکھ پتھر ہو گیا اور غصے سے بولا تم چیختی رہو، مگر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، آس پاس اندھیرا تھا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی پناہ۔ دل میں عجیب سی وحشت سرایت کر گئی، پیٹ کی بھوک اور دل کی بے بسی نے مجھے رلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا، میں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگی۔ میرے پاؤں زخمی ہو گئے، ننگے پیر پتھروں پر پڑتے تو جلن ہوتی۔ چلتے چلتے میں ایک بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر گھپ اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دور کتے بھونکنے کی آواز آتی تو دل دہل جاتا۔ بھوک سے میرا جسم کانپ رہا تھا مگر خوف کی شدت نے پیاس اور بھوک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھار گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی اور پھر دوبارہ ویرانی چھا جاتی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، اچانک سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس پڑی، آنکھوں کے سامنے روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میں لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑی۔ وہ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس کا شیشہ نیچے ہوا۔ اوئے لڑکی، مرنا ہے کیا؟ رات کے وقت سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ ایک بھاری اور کرخت آواز مجھے سنائی دی تو میں گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ پیچھے سے پھر وہی آواز آئی، رکو ورنہ میں ابھی گرفتار کر لوں گا۔ اور پھر اس کی بات سن کر مارے ڈر کے جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میرا نام مدحت ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ ہم دونوں اماں ابا کے لاڈلے تھے۔ ابا ایک پولیس آفیسر تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو خاتون۔ ابا ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی پڑھا لکھا کر اپنی طرح کامیاب کرنا چاہتے تھے۔ مجھ سے چھوٹا مصطفیٰ بہت شرارتی تھا اور پڑھائی میں اس کا دل کم ہی لگتا۔ ابا کی ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی سوتیلی، کیونکہ دادا نے دادی کے گزر جانے کے بعد دوسری شادی کی تھی اور دوسری دادی سے ابا کی ایک بہن تھی۔ ابا کو پھپھو سے محبت تھی اور انہوں نے کبھی بھی پھپھو کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی بہن تھی۔ ابا اور پھپھو کی شادی بھی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، کیونکہ دادا بہت بیمار رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی۔ پھپھو کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھروں کی دوری پر ہی تو تھا، اس لیے ابا ہی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ پھپھو کی ساری ذمہ داری بھی اٹھائی تھی۔ ان کا بھی ہماری ہی طرح خیال رکھا، کیونکہ پھپھا کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، یاسر، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور ابا کو اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ میں اور مصطفیٰ۔ پھپھا بھی ہم سے پیار کرتے اور ہماری خواہشات پوری کرتے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سوتیلی رشتوں کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ ابا نے تو ہمیشہ پھپھو کو ہر معاملے میں ساتھ دیا، کیونکہ وہ ان کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پھپھو کے دل میں ان کے لیے کیا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی اور میرے اسکول میں ایک فنکشن تھا۔ میں نے اماں ابا سے اصرار کیا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے، مگر ابا کو ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا اور اماں اور مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ وہ شاید کوئی فیملی فنکشن تھا، انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر میرے لیے اسکول جانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اسکول چلی گئی اور وہ تینوں دوسرے شہر چلے گئے۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس دن ان تینوں کو آخری بار دیکھا تھا، کیونکہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی وہ تینوں چل بسے تھے۔ میرے لیے وہ دن گویا قیامت کا دن تھا، کیونکہ میرا تو کوئی اپنا رہا ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ہی پھپھو کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پھپھو سوتیلی ہی تھی، جب کہ جو میرے اپنے تھے وہ تو مجھے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میرے اپنوں کے انتقال کے بعد تو جیسے میری دنیا ویران ہو گئی۔
12 سال کی عمر میں یتیمی کا دکھ سہنا آسان نہ تھا۔ پھپھو اور پھپھا جو کبھی ابا کی محبت میں مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتے، اور ان کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پھپھو نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا اور ابا کے گھر میں ہی آ کر شفٹ ہو گئی، کیونکہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان کو میری پرواہ تھی۔ اس لیے وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنے لگے۔ جب میرے گھر والے دنیا سے چلے گئے تو شروع میں پھپھو نے دنیا دکھاوے کے لیے مجھے گلے لگایا، مجھے حوصلہ دیا، مجھ سے پیار بھی کیا، مگر یہ چند ہی دنوں میں ان کی ہمدردی ختم ہونے لگی۔ پھپھو نے ابا کی وفات کے بعد ان کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کروانے کی کاروائیاں شروع کر دیں۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی اپنی مٹھی میں لے لی۔ اس کے ساتھ ان کا رویہ بھی سرد ہونے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ پہلے تو وہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، مگر پھر ان کے لہجے میں اجنبیت نظر آنے لگی۔ پہلے پھپھو مجھ سے محبت کرتی، مگر پھر وہ مجھے گھر کے کاموں میں جھونکنے لگی۔ لیکن انہوں نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ میرا اسکول ختم نہ کروایا، مگر اسکول سے آتے ہی پھپھو مجھے کچن کے کاموں میں الجھا دیتی۔ ان کے شوہر بھی اکثر مجھ سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے۔ اگر میں ان سے کوئی سوال کرتی تو جواب میں مجھے ہمیشہ تلخ جملے ہی سننے کو ملتے۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب بنوں، مگر پھپھو کو شاید گوارا نہ تھا کہ میں ان سے اسکول کے لیے بھی چند پیسے کیوں مانگتی۔ تب ایک دن پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تمہاری پڑھائی پر خرچ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر کے کام سیکھو اور گھر میں ہی بیٹھو، کیونکہ لڑکیوں کو آخر کار گھر بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے بہت منت سماجت کی کہ وہ میری پڑھائی ختم نہ کروائے، اس کے بدلے میں وہ مجھے جو کہیں گی وہ میں کرنے کو تیار تھی۔ تب پھپھا نے نہ جانے پھپھو کو کیا کہا، لیکن وہ مان گئی۔ مجھے اسکول نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھپھو کا اصل چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ ابا کے انتقال کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹس اور جائیداد سب کچھ ہی پھپھو کے قبضے میں تھا۔ میں ان سے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی پیسے مانگتی تھی، جیسے بھیک۔ ایک دن میں نے پھپھو کو پھپھا سے کہتے سنا کہ اب تو وہ مدت ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس لیے جب تک ہم اس کی شادی نہیں کرا دیتے وہ تو ہمارے سر بوجھ بنی رہے گی۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپ گئی اور میں سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی ان پر بوجھ تھی، مگر وہ دونوں تو جیسے میرے ہی ابا کی کمائی پر قابض ہو کر بیٹھے تھے۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا کہ کس طرح سے پھپھو نے میرے ابا کی دولت پر اپنی دھونس جما لی تھی، اور وہ جو ابا کی زندگی میں مجھ سے محبت کا دکھاوا کرتی تھی، مجھے اب ان ہی سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس گھر کے علاوہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا، اور وہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہے تھے، انہوں نے مجھے گھر میں رہنے دیا تھا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنے دی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں محفوظ چھت کے نیچے سانس لے رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اماں، ابا اور مصطفیٰ کو یاد کر کے روتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی ختم کر لوں اور ان کے پاس چلی جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے کامیاب ہونا تھا اور ابا کا خواب پورا کرنا تھا۔ ایسا تو میں کر ہی سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائے، میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی اور ایک دن کامیاب ہو کر اپنے ابا کا خواب بھی پورا کروں گی۔ پھپھو کو بھی یہ ثابت کر دوں گی کہ ان کے ظلم و ستم کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی ان کا برتاؤ مجھے توڑ سکتا تھا۔ پھپھو نے بے شک مجھے اسکول جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ڈال دی۔ میں چھوٹی سی عمر میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کا کام کاج ختم کرنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ وہ اسکول کا ہی وقت ہوتا تھا جب میں خود کو آزاد محسوس کرتی۔ وہاں پر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو کر زندگی کی ساری پریشانیوں کو بھول جایا کرتی، مگر جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آتا میرا دل بوجھل ہو جاتا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنا بستہ اٹھائے اس گھر میں واپس آ جاتی، جو اصل میں میرے لیے ایک قید خانہ بن گیا تھا، اور میں اس قید خانے میں ملازموں والی زندگی گزارنے لگی۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو پھپھا نے ایک بار پھر مجھے گھر بسانے کا کہا، اور شاید پھپھا کی ان بات مان بھی جاتی، مگر میں نے ایک بار پھر سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے کہا، میں ان سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ جیسے وہ کہیں گے میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں گی، لیکن بس میرا ایک ہی شوق تھا اور وہ تھا اپنی تعلیم مکمل کرنا۔ وہ مجھے کر لینے دیتے۔ پھپھو میری بات مان گئی، کیونکہ میں نے کبھی ان سے کچھ مانگا ہی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں جتنا پڑھنا چاہتی تھی پڑھ سکتی تھی،
مگر اس کے بعد سے انہوں نے مجھے پڑھائی پر خرچ کرنے کے علاوہ کوئی پیسہ دیا ہی نہیں تھا۔ میں ہر عید پر یا کسی تہوار پر خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھی ان سب کو خوشیاں مناتے دیکھتی اور اپنے اماں ابا اور مصطفیٰ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں پڑھائی میں یاسر سے بہتر تھی اور یہ بات پھپھو کو بھی معلوم تھی، اس لیے انہوں نے یاسر کو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کبھی منع ہی نہ کیا، بلکہ یاسر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈال دی کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر پڑھایا کروں، اس کی پڑھائی میں مدد کیا کروں۔ یاسر کا بھی پڑھائی میں دل کم ہی لگتا، جب بھی اس کو پڑھائی میں دل لگانے کا کہتی تو مجھے مصطفیٰ کی یاد آ جاتی، کیونکہ میرا بھائی تو ویسا ہی شرارتی تھا، اس کا بھی پڑھائی میں کم ہی دل لگا کرتا تھا۔ یاسر کو اپنے پاس بٹھانے کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا تھا۔ پھپھو کی کوشش ہوتی کہ میں یاسر سے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کیا کروں، اس لیے جب ہمارا پڑھائی کا وقت ہوتا پھپھو صرف اس وقت ہی اس کو میرے پاس آنے دیتی، اس کے علاوہ اگر وہ میرے پاس آتا تو پھپھو اس کو ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ واپس لے جاتی۔ پھپھو اور پھپھا میرے ساتھ جو رویہ رکھتے تھے یاسر کی دوستی میں مجھے بھول جاتا کہ وہ میرا سوتیلا کزن تھا۔ یاسر بھی جانتا تھا کہ اس کے اماں ابا کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ میرا ایک اچھا دوست ہی رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتا کہ میں پھپھو کو منع کیوں نہیں کرتی کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا کریں جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر بس خاموشی سے مسکرا دیا کرتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یاسر مجھے صرف اپنا دوست ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا، جبکہ میرے ذہن میں تو یاسر کے لیے ایسی کوئی بات کبھی آئی ہی نہ تھی، کیونکہ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھی پھپھو کبھی بھی اس کے حق میں نہ ہوتی، وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی، وہ بھلا مجھے اپنے بیٹے کی دلہن کیوں بناتی؟ مگر یاسر کے رویے میں وقت کے ساتھ ساتھ واضح تبدیلی آنے لگی، وہ مجھ سے زیادہ دیر تک باتیں کرنے لگا۔ ایک دن اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جب اس نے بلا جھجک کہہ دیا کہ مدحت میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی، میں نے اسے سختی سے بھی سمجھایا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ ممکن ہی نہیں تھا، مگر یاسر نے بھی ضد ہی پکڑ لی۔ وہ مجھے کہنے لگا میں اپنے ماں باپ سے لڑوں گا مگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ممکن نہیں، اگر پھپھو کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ سمجھانے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یاسر کی ان باتوں کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا تھا۔ ایک دن پھپھو نے ہمیں ساتھ ساتھ بیٹھ کر ہنستے دیکھ لیا، بس وہ لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا۔ پھپھو نے سارے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور مجھے طعنے دینے لگی، کیا یہی سکھایا تھا تمہارے ماں باپ نے تمہیں، پڑھائی کے بہانے میرے بیٹے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرو؟ پھپھا نے بھی مجھے سخت نظروں سے دیکھا، تب پھپھو نے غصے میں آ کر فیصلہ سنا دیا کہ اب میں مزید آگے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میں نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر اس بار انہوں نے مجھے گھر بٹھا لیا۔ میں نے اس وقت یہ شکر کیا کہ ان کو یاسر کی سوچ کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میری پڑھائی کا کیا تھا وہ میں سوچ چکی تھی کہ جب پھپھو کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں ان کو منا ہی لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں غلط تھی۔ پھر میری تعلیم رکوا کر مجھے گھر میں قید کر دیا گیا۔ میرا کالج جانا بند ہو چکا تھا اور پھپھو نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے جلد از جلد کسی کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ میں نے خوب قد کاٹ نکالا تھا اور بڑھتی عمر کے ساتھ میری خوبصورتی میں ایک نکھار بھی آ گیا تھا، اس لیے مجھے جو بھی دیکھنے آتا وہ مجھے پسند کر جاتا، مگر نہ جانے پھپھو کے ذہن میں ایسا کیا چل رہا تھا، وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر انکار کر دیتی۔ ایک طرح سے میں خوش بھی تھی کہ پھپھو کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا، کیونکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر دوسری طرف میرا دل یہ بھی سوچ کر ڈوب رہا تھا کہ کہیں یاسر اپنے دل کی بات زبان پر نہ لے آئے اور میری شادی طے ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ماں باپ سے اپنی پسند کا اظہار کر دے۔ جب سے میری پڑھائی چھوٹی تھی تب سے پھپھو نے یاسر کو میرے پاس آنے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر میرے پاس آتا، گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیا کرتا تاکہ اپنی ماں کی ڈانٹ سے مجھے بچا سکے۔ اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتا، جبکہ میں خود کو اس سے چھپاتی ہی رہ جاتی۔ مجھے تو صرف یہی ڈر تھا کہ اگر مجھے پھپھو یا پھپھا میں سے کسی نے دوبارہ اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھ پر کوئی غلط الزام بھی لگا سکتے تھے۔
میں ان کے بیٹے کو بہکا رہی تھی، میری زندگی تو پہلے ہی بہت مشکل ہو چکی تھی، مگر یاسر تھا کہ وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہ تھا۔ ایک روز میں نے پھپھو کو پھوپھا سے یہ کہتے سن لیا کہ وہ مجھے کسی ایسے انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے جو صرف مجھے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا، کیونکہ وہ مجھے جہیز کے نام پر ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آخر پھپھو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی کیوں نکال رہی تھی۔ پھپھو کے شوہر بھی اتنے سنگ دل اور بے حس ہو گئے کہ خود تو میرے ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر مجھ پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب سے میری پڑھائی رکی تھی تب سے پھپھو نے میری زندگی زیادہ ہی اجیرن بنا دی، کیونکہ میں سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی اور پھپھو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ کبھی کبھار مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی، اس کے ساتھ ہی وہ مجھے تانے دینے سے پیچھے نہ ہٹتی۔ وہ ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جب مجھے ذلیل کرنا اپنا فرض نہ سمجھتی۔ مگر اب وہ ایک بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ یاسر اپنی ماں کو مجھ پر چیخنے چلانے سے روکنے لگا تھا، اور میں خوش ہونے کی بجائے مزید ڈر گئی کہ کہیں پھپھو یاسر کا رویہ دیکھ کر اس کی پسند کے بارے میں نہ جان جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تب تو وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ یاسر سے دور رہوں، مگر اس کو مجھ میں نہ جانے کیا نظر آتا تھا جو وہ میری طرف کھنچا چلا آتا اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھائے گا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ مجھے یاسر کی محبت کا بالکل بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو مجھ پر اتنا ظلم ہوتے نہ دیکھتا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ پھپھو کو یہ سمجھاتا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کرتی، بلکہ میرا حصہ میرے حوالے کر دیتی، اور اگر اس کے بعد ان کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا تو میں ان کو چھوڑ کر جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ یاسر مجھے بہت بار اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا، مگر میں نے کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح میری بے بسی کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بے بس تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب یاسر کسی بھی صورت میری محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا تو اپنے ماں باپ کے سامنے میرا دفاع کیوں نہیں کرتا، ان کو روکتا کیوں نہیں کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہ کریں۔ تب یاسر مجھے کہنے لگا کہ میں بہت جلد تمہیں اپنا لوں گا اور تب میرے ماں باپ بھی کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن تمہیں اپنانے کے لیے مجھے محنت کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تاکہ تمہیں ایک بہتر مستقبل دے سکوں۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنانے کے بعد میرے ماں باپ نے ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا تو میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یاسر کی وہ سب محبت بھری باتیں صرف ایک بہکاوا ہی لگتی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کم عمر تھا اور میں جانتی تھی کہ اس عمر میں ایسی اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے بعد انسان بہت پچھتاتا ہے۔ اس لیے میں نے بھی یاسر کے سامنے حامی بھر لی کہ اگر تم مجھے اپنانا ہی چاہتے ہو تو بھی میرا تم انتظار کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر پھپھو نے دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا کر گزریں گے، اس لیے میں نے یاسر کو منع کر دیا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے وہ مجھ سے تنہائی میں نہ ملا کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو ہم دونوں کے بارے میں کوئی شک ہو جاتا۔ یاسر کے لیے تو مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر وہ بہت مشکل سے شرط پر راضی ہو گیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو یقین تو دلا دیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھروں گی، مگر مجھے اپنے کہے ہوئے الفاظ کھوکھلے لگنے لگے تھے۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہ تھی اور نہ ہی میں اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مگر خود کو یاسر سے دور رکھنے کا مجھے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ملا۔ اس دن کے بعد سے یاسر نے اپنی کہی ہوئی بات پوری کی۔ وہ میرے پاس بہت کم آنے لگا تھا، بلکہ اکثر تو وہ مجھے ایسے نظر انداز کر جاتا کہ مجھے بھی یقین ہونے لگتا کہ وہ محض باتیں ہی تھیں جو وہ میری محبت میں کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ شاید یاسر میری دوستی کو ہی محبت سمجھ بیٹھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہ سب خود ہی بھول جائے گا۔ پھپھو کے طانے اور برا رویہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یاسر بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا، کبھی وہ یونیورسٹی میں ہوتا، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نکل جاتا۔ میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں،
مگر پھر جب کبھی پھوپھو مجھے برا بھلا کہتی یا کام کے بوجھ میں سے مجھے تھکن محسوس ہونے لگتی تو میرا دل چاہتا کوئی ہوتا جو مجھے تسلی دیتا، جو میرے درد کو سمجھ سکتا، مگر میں جانتی تھی میرا ایسا سوچنا فضول ہے۔ مجھے اکثر یاسر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا یاد آتا، مگر جب وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے پھوپھو کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر بد کردار ہونے کا طعنہ ہی نہ دے دیں۔ مگر جب وہ مجھ سے دور ہوتا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ایک دم سے اندھیرے میں آ گئی ہو۔ ایک وہی تو تھا جو میرا سب سے اچھا دوست تھا، میرے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کو میرا احساس تھا، میں بے شک اس کی محبت کا یقین نہ کر پائی تھی، مگر میں اسے اچھے دوست کو کھو بیٹھی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، یاسر کی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو گئی، تب تک میں بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب پھوپھو اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ وہ یاسر کو ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ باہر جا کر اچھی ڈگری لے کر آتا اور پاکستان واپس آ کر اپنا کوئی بزنس شروع کرتا۔ پھوپھو کی بات سن کر میرے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہی اداس ہونے لگی کہ پہلے تو یاسر میری نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر اب پھوپھو اس کو میری نظروں سے بھی دور کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گا تو میرا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے دل کو بھی تسلی رہتی تھی۔ اگر کبھی پھوپھو میرے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی کریں گی تو کوئی تو ہوگا جو مجھے بچا سکے گا، مگر اب تو وہ بھی دور جا رہا تھا، بہت دور۔ میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ یاسر کے لندن جانے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب یاسر لندن جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تو اس کو دور جاتا دیکھ کر میرا دل بے چین کیوں ہو رہا تھا، میرا دل کیوں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یاسر کسی طرح سے میرے پاس رک جاتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے جس کو صرف یاسر ہی روک سکتا تھا، مگر میں یاسر کو نہیں روک پائی اور وہ لندن چلا گیا، مگر جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا، مجھے اپنے وعدے کا یقین دلایا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تو میرا انتظار ضرور کرنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، بس یہ میرا آخری امتحان ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو کر واپس آتا ہوں تو پھر میں اپنا بزنس شروع کر لوں گا، اس کے بعد میں تمہیں سب کے سامنے اپنا لوں گا، پھر تمہاری زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک لمحے میں بھی یاسر کی محبت کا یقین کر بیٹھی اور خود کو تیار بھی کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی۔ مگر اس کے لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر سے میں خود کو یہی سمجھانے لگی کہ جیسا یاسر سوچ رہا تھا ویسا ہونا ناممکن تھا، اس کا اور میرا ایک ہونا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ پھوپھو اس رشتے کے لیے کبھی راضی ہونے ہی والی نہیں تھی۔ یاسر ایسا لڑکا نہیں تھا جو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا۔ تب میں نے ایک بار پھر خود کو یہ سوچ کر سمجھا لیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یاسر کی محبت خود ہی دم توڑ دے گی اور وہ مجھے بھول جائے گا، اس لیے مجھے اپنے دل میں بیکار کی امیدیں نہیں پالنی چاہیے تھی۔ میرا یہ خدشہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ یاسر کو لندن گئے 8 مہینے گزر گئے اور اس نے ایک بار بھی میری خبر نہ لی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو باقاعدگی سے فون کرتا، ان کے لیے چیزیں بھی بھیجتا، مگر اس نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ میں نے یقین کر لیا کہ اس کی محبت کا سفر بس یہی تک تھا، وہ مجھے بھلا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کو بھول جانا چاہیے تھا۔ میں یاسر کی دوستی کو ایک اچھا خواب سمجھ کر بھول گئی، مگر دوسری طرف پھوپھو کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ خود سارا دن اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی، لیکن مجھے گھر میں قید کر جاتی کہ میں سارے گھر کے کام کروں اور مجھے کھانے کو کچھ بھی نہ دیتی۔ اس کھانے کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر جاتا جو میں خود ہی بناتی تھی۔ جب میری بھوک سے بس ہو جاتی تو میں کھانا بناتے ہوئے ہی اس میں سے تھوڑا سا نکال کر چھپا لیتی اور رات کو چھپ کر کھا لیتی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں خالی پیٹ پھوپھو کے سارے کام بھی کرتی اور ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتی۔ شاید پھوپھو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان سے کھانا چھپانے لگی تھی، تب بھی انہوں نے مجھ سے کھانا پکانے کی ذمہ داری چھین لی اور باقی گھر کے سارے کام میرے ذمہ لگا دیے اور کچن کو بھی ہر وقت تالا لگا کر رکھنے لگی۔ خود وہ دن میں طرح طرح کے کھانے بنا کر کھاتی اور مجھے ایک سوکھی روٹی دے دیتی جیسے میں ان کی پالتو بلی تھی، مگر میں وہ بھی صبر شکر کر کے کھا لیتی، لیکن ایک سوکھی روٹی میرے سارے دن کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ تب میں بیمار ہونے لگی۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب میری پیٹ میں بھوک کے انگارے دہک رہے تھے
میرا جسم بھوکے رہنے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ تب میں نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم رکھا اور پھپھو کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ جب پھپھو کا غصے سے بھرا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور پھر ان کو کہنے لگی، پھپھو مجھے بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کھانے کو کچھ دے دیں۔ میرا یہ سوال جیسے ان کے غرور پر کاری ضرب لگا تھا۔ تب ہی وہ کہنے لگی، تمہاری یہ جرأت کہ رات کو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھانے کی بھیک مانگو۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے ایک روٹی ہی کافی ہے، مگر اس رات کو اگر مجھے کچھ اور کھانے کو نہ ملتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ پھپھو ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، خدا کے لیے مجھے مت ستائیں، میں آپ کے سارے کام کرتی ہوں، بس تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ یہ کہنا تھا کہ پھپھو کے صبر کا پیمانہ جیسے چھلک گیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ کہنے لگی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی کے ابھی میں تمہیں اپنے گھر میں ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بھوک لگی ہے نا تو سڑکوں پر جا کر بھیک مانگ لینا۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میرے جسم کے اندر بھوک اور خوف کی آگ لگی تھی۔ میں چیختی رہی مگر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، آس پاس اندھیرا تھا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی پناہ۔ دل میں عجیب سی وحشت سرایت کر گئی، پیٹ کی بھوک اور دل کی بے بسی نے مجھے رلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا، میں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگی۔ میرے پاؤں زخمی ہو گئے، ننگے پیر پتھروں پر پڑتے تو جلن ہوتی۔ چلتے چلتے میں ایک بڑی سڑک پر پہنچ گئی، سڑک پر گھوپ اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دور کتے بھونکنے کی آواز آتی تو دل دہل جاتا۔ بھوک سے میرا جسم کانپ رہا تھا مگر خوف کی شدت نے پیاس اور بھوک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی، پھر دوبارہ ویرانی چھا جاتی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، اچانک سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیزی سے چمکی۔ میں چونک گئی، آنکھوں کے سامنے روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میں لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑی۔ وہ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس کا شیشہ نیچے ہوا۔ اوئی لڑکی، مرنا ہے کیا؟ رات کے وقت سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ ایک بھاری اور کرخت آواز مجھے سنائی دی تو میں گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ پیچھے سے پھر وہی آواز آئی، رکو ورنہ میں ابھی گرفتار کر لوں گا۔ تب میرے قدم اور تیز ہو گئے، میں گلی میں مڑنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے گھبرا کر چیخ ماری، چھوڑو مجھے، مجھے جانے دو۔ وہ شخص پولیس کی وردی میں تھا، اس کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر اکیلی، ضرور تم کوئی بد کردار لڑکی ہوگی، سچ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہو، کس کے ساتھ تھی؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں بد کردار نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگاؤ، میں تو بس بھوکی تھی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ مگر اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ بکواس بند کرو، یہ ڈرامہ سب دیکھ چکا ہوں۔ میں رات کو بھٹکتی لڑکیاں ہمیشہ یہی کہانی سناتی ہیں، آؤ چل کے تھانے میں بیان دینا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گناہگار نہیں ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا، مجھے اپنے ساتھ تھانے میں لے گیا۔ میں اس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کے کان تو جیسے بند تھے، اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شک کی بجلیاں گوند رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میری عزت اور میرا وقار ہمیشہ کے لیے اس حوالات کی گندی دیواروں میں دفن ہو جائے گا۔ اسی لمحے جب وہ مجھے حوالات کے اندر دھکیلنے لگا، اس کی نظریں اچانک میرے گلے میں جھولتے لاکٹ پر پڑی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، وہ ایک دم رکا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پتھر کی طرح جم کر رہ گئیں۔ اس نے لاکٹ کو غور سے دیکھا، پھر غصے سے مجھے کہنے لگا کہ یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں حیران تھی، میری سسکیاں کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ یہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا، جب میں پہلے دن اسکول گئی تھی تو یہ میرا تحفہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کس کی بیٹی ہو، اور اس لمحے مجھے یاد آیا کہ میرے ابا بھی تو ایک پولیس آفیسر تھے، اور وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ بھی ایک ڈی ایس پی تھا۔ اس کی شرٹ پر اس کا نام لکھا تھا، ڈی ایس پی جہانگیر۔
تب مجھے لگا کہ شاید وہ میرے ابا کو جانتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے جیل میں نہیں دھکیلا تھا، بلکہ باہر یہ کرسی پر بٹھا کر مجھ سے میرے ابا کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ میرے گلے میں جو لاکٹ تھا اس میں ابا اور اماں نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ ڈی ایس پی میرے ابا کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ تبھی تو اس نے میری کچھ باتیں سننے کے بعد اس بات کا یقین کر لیا کہ میں ایس پی رومان کی بیٹی تھی، لیکن یہ دیکھ کر اس کو غصہ آیا کہ میں ایک پولیس افسر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اس طرح آدھی رات کو بے سہارا سڑک پر کیوں بھاگ رہی تھی۔ تب میں نے اس ڈی ایس پی کو اماں ابا کے گزر جانے سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی، جو سن کر غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت مجھے پھپھو سے میرے ابا کا حصہ واپس دلوا سکتا تھا، مگر میں نے اس سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ میری اتنی سی مدد کر دیتا کہ فی الحال مجھے کسی محفوظ مقام کا بتا دیتا، کیونکہ خالی پیٹ مجھ میں مزید کسی دکھ یا ظلم کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ تب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا تھا، کیونکہ وہ خود تو اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دن سے میں رومان کی بہن فرحت کے گھر رہنے لگی تھی، جو ایک بڑی عمر کی تھی مگر مضبوط عورت تھی۔ اس کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں شادی شدہ تھی، اس لیے فرحت کو مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے ایک محفوظ چھت اور 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ تب مجھے فرحت سے ہی معلوم ہوا تھا کہ میرے ابا کے اس ڈی ایس پی رومان پر بہت احسان تھے، جس کی وجہ سے وہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک بار پھر جب مجھے اپنوں کی یاد آئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر تب میں ارادہ کر چکی تھی کہ اگر پھپھو نے میرے باپ کا لحاظ نہیں کیا تھا تو میں کیوں کرتی؟ جب پھپھو نے ہی میرے ابا کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا تو میں کیوں کرتی؟ پھر میں بھی چپ نہیں بیٹھی تھی اور میں نے پھپھو پر کیس کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہ پولیس کے زور پر ان سے اپنا حق چھینتی، بلکہ میں تو قانونی طور پر ان سے اپنا حصہ لینے والی تھی۔ اس پولیس والے نے بھی میری مدد کی تھی اور پھپھو کے خلاف وہ سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے جن سے میں عدالت میں ثابت کر سکتی تھی کہ پھپھو ہی تھی جنہوں نے میرے ابا کی موت پر ہماری جائیداد پر قبضہ بھی کیا، حالانکہ ان کا تو اپنا بھی کوئی حصہ بنتا ہی نہ تھا، کیونکہ وہ تو تھی بھی میرے ابا کی سوتیلی بہن۔ اس کے باوجود بھی ابا نے ان کا کتنا خیال رکھا تھا، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ سوتیلے رشتے سوتیلے ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ جتنا مرضی اچھے بن جائیں، وہ آپ کے سگے نہیں ہوتے۔ پھپھو پر کیس کرنا آسان نہ تھا۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میرے ابا کی یادیں، ان کی محنت سے کمائی گئی جائیداد، ان کے خواب میرے سامنے تھے۔ میں یہ سب کیسے کسی کے حوالے کر دیتی، خاص طور پر اس کے جس نے میرے ابا کے جانے کے بعد میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کیس شروع ہوتے ہی پھپھو نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دی۔ انہوں نے مہنگے وکیل، جعلی کاغذات تیار کروائے اور گواہ خرید لیے۔ کئی بار وہ وکیل مجھے عدالت کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، کہتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرے ابا نے اپنی جائیداد خود ہی اپنی سوتیلی بہن یعنی پھپھو کے نام کر دی تھی۔ لیکن تب ڈی ایس پی جہانگیر نے جو محنت کی تھی وہ سب کام آنے لگی۔ اس نے اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے بڑھتا گیا پھپھو کا دباؤ بڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجے، کبھی لالچ دیا کہ اگر میں کیس واپس لے لوں تو وہ مجھے اچھی خاصی رقم بھی دیں گی، کبھی دھمکیاں بھی بھیجیں اگر پیچھے نہ ہٹی تو میری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ لیکن میری زندگی جتنی اجیرن انہوں نے پہلے کر دی تھی، اس سے زیادہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ڈری نہیں۔ مہینوں تک مقدمہ چلتا رہا، ہر پیشی پر نئے نئے سوال، گواہ کاغذات پیش کیے جاتے، لیکن آخرکار سچ جیت گیا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ پھپھو نے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ ان کو سزا سنائی گئی، لیکن پھپھو کہاں ہار ماننے والی تھی۔ ان کے پاس دولت، اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپیل دائر کی، اپنے تعلقات استعمال کرنے لگی، اور اب فیصلہ بدل جائے گا۔ تب میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک دن یاسر لندن سے واپس آ گیا۔ جب اس سارے کیس کے بارے میں علم ہوا تو بجائے اپنی ماں کا ساتھ دینے کے وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے مجھ پر کتنے ظلم اٹھائے تھے۔ ڈی ایس پی جہانگیر تو میرے ساتھ تھا کہ مگر یاسر کے ساتھ ہونے سے مجھے جو حوصلہ اور ہمت ملی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب یاسر بھری عدالت میں میرے ساتھ کھڑا اپنی ہی ماں کے خلاف گواہی دینے لگا، مجھے اسی دن معلوم ہو گیا کہ اب مجھے وہ کیس جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر میں وہ کیس ہار بھی جاتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، کیونکہ میں یاسر کو تو جیت ہی چکی تھی۔
اور وہ میری سب سے بڑی فتح تھی۔ جب یاسر میرا ہاتھ تھامے عدالت سے باہر نکلا تو میں نے پھپھو کی آنکھوں میں اپنے لیے سلگتی نفرت دیکھ لی تھی، مگر پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے خوشی تھی تو اس بات کی کہ یاسر اپنی زبان کا پکا تھا۔ اگر اس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اسے ثابت بھی کیا تھا۔ تب یاسر نے مجھے اپنے سامنے کیا اور مجھ سے شکوہ کرنے لگا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر حال میں میرا انتظار کرنا تو تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھے ایک بار بھی بتا دیتی کہ میرے جانے کے بعد میری ماں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو میں تمہارے لیے بھاگا چلا آتا۔ اور میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی تھیں۔ آخر میں اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس کی محبت تو وقت گزاری لگی تھی، لیکن اس دن ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ یاسر نے اپنے ماں باپ کو واپس ان کے اسی گھر میں بھیج دیا جسے وہ کرائے پر دے آئے تھے، اور وہ خود میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔